ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ۔ سورۃ الاحزاب کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے تھوڑا سا خفا ہیں، اور جو ایٹک ہوتی ہے یعنی ایک چھوٹا سا کمرہ مسجد النبوی کے اوپر، اس میں جا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں وہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی، کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کمرے میں ایک چٹائی بچھی تھی، گھاس کی بنی ہوئی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ نشان پڑ گئے تھے۔ ایک چمڑے کا جگ تھا جس میں پانی تھا، اور تھوڑا بہت کھجور، اور پورا کمرہ خالی۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیسی زندگی جی رہے ہیں آپ؟ جو قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، وہ اتنے شان و شوکت سے رہ رہے ہیں، وہ تاج پہنتے ہیں، وہ عرش پہ بیٹھتے ہیں اپنے، اور آپ جو اللہ کی سب سے عمدہ مخلوق ہے، جو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر روتے ہیں اور روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عمر، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ اللہ نے قیصر و کسریٰ کو دنیا دی ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ جو بھی انہیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ ان کے ساتھ آخرت میں نہیں جائے گا، وہ یہیں ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو آخرت دی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس بات پہ حضرت عمر کو تھوڑی تسلی ملتی ہے، اور وہ سکون سے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر کسی نے جو بھی اللہ کے دین پہ ہے، اس نے یہ جملہ ایک بار ضرور سنا ہوگا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس لفظ کو، قید کو محسوس کیا ہے؟ قید ایک ایسی جہاں آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ آزاد نہیں ہوتا۔ ایسی قید جہاں خوشی ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی۔ ایسی قید جہاں روح کسی اور جگہ کے لیے تڑپتی ہے، کوئی بھی چیز اسے سیٹسفیکشن نہیں دے پاتی۔ مومن کے دل میں ایک قسک ہوتی ہے، ہر وقت ایک یاد رہتی ہے، یہ دنیا اصل گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں، صرف ایک امتحان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑوں کا جوڑا تھا، ایک سفید اور ایک کالا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنا کالا کپڑا پہنا تو اس میں چھوٹے چھوٹے پیچز لگے ہوئے تھے، جیسے کہ پھٹے ہوں اور انہیں کچھ لگا کر کے سی دیا گیا ہو۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو یہ سب کیوں برداشت کرنا پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں، میرے لیے یہ دنیا ایک مہمان خانے سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کے آرام اور آسائش کو مقصد نہیں بنایا۔ آپ کے پاس طاقت تھی، عزت تھی، مقام تھا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو بالکل فخر سے گزارا۔
جب مکہ فتح ہوا، آپ جس شہر کے بادشاہ بن گئے، وہاں بھی آپ نے سرہانے ایک چٹائی اور خشک روٹی سے زندگی گزاری۔ یہ دنیا سچ مچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قید تھی، جہاں اللہ کے نبی روحانی آزادی کا ایک راستہ تلاش کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غلام، جسے ہر روز گرم ریت پر لٹایا گیا، جس کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا اور جسے کہا جاتا تھا کہ عزا کو مان لے، لیکن وہ غلام کا جواب صرف ایک ہی تھا، عہد عہد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دنیا صرف درد کا نام تھی، مگر ان کی روح کہہ رہی تھی کہ میں قید میں ہوں، لیکن میری آزادی اس دن ہوگی جب میں اللہ سے ملوں گا۔ ان کی دنیا کے قید ان کے جذبات کو کمزور نہیں کر سکی، بلکہ ہر درد انہیں اللہ کے اور قریب لے گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے لیے ایک سادگی بھرا کمرہ تھا، نہ کوئی تاج، کوئی سنگھاسن، کچھ بھی نہیں، بس ایک چٹائی تھی جس پہ وہ سوتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس امت کے حکمران ہیں، تھوڑا آرام فرما لیجیے۔ حضرت عمر نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، مجھے یہ تنکا بھی بہت لگتا ہے، عمر کیا چیز ہے۔ ان کو دنیا کا مقام کبھی اصلی مقام نہیں لگا، ان کے لیے اصل مقام آخرت میں تھا، جنہوں نے دنیا کو قید سمجھا، جہاں ذمہ داری تھی، خوف تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے آگے حساب کا ڈر تھا۔ انسان کے دل میں ایک خالی پن ہوتا ہے، دنیا اسے بھرنے کی کوشش کرتی ہے، پیسے سے، شہرت سے، محبت سے، لیکن وہ خالی پن کبھی بھرتا نہیں، کیونکہ وہ خالی جگہ صرف اللہ کی یاد سے ہی بھر سکتی ہے۔ جب مومن دنیا میں جیتا ہے، اس کا ہر دن ایک سٹرگل ہوتا ہے، اپنی نفس سے جنگ، اپنے غصے کو روکنا، حلال اور حرام کے درمیان فیصلہ، نماز کے لیے اٹھنا جب نیند کا جادو چھا رہا ہو، صدقہ دینا جب جیب خالی ہو۔ یہ سب قید ہی تو ہے، لیکن یہ قید اس آزادی کے لیے ہے جو جنت میں ملے گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان گئے اور آپ وہاں جا کر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیا میں قید تھی، ان کی آنکھیں آخرت کو دیکھتی تھیں، اس لیے دنیا چھوٹی، ہلکی اور فانی نظر آتی تھی۔ اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن دنیا کو صرف ایک راستہ بنایا، منزل نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، سورۃ الحدید۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں چلے گی، نہ درد، نہ خوشی، نہ غم، نہ محبت، سب فانی ہے۔ جو باقی ہے وہ ہے اللہ کا وجہ، آخرت کا حساب، اور سب سے بڑا جزا یعنی جنت کا سکون۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر دیکھ کر ایک شخص حیران رہ گیا، نہ کوئی زینت، نہ سامان۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے کہا،
میں یہاں مہمان ہوں۔ مہمان اپنا گھر سجاتا نہیں ہے۔ مومن کی زندگی میں ہر قدم آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے آنسو، اس کی دعائیں، اس کی راتوں کی تنہائی، سب کچھ روحانی ترقی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب مومن سب کچھ چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کے لیے تو وہ اصل آزاد ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا قید لگتی ہے لیکن روح آسمانوں میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم کسی کے پاس پیسہ دیکھ کر کہیں کہ واہ کیا نصیب ہے، تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے وہ دنیا کی جنت میں ہو لیکن آخرت کی قید میں۔ اور اگر آپ راتوں کو روتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، دنیا کے چکر سے پریشان ہیں، تو یاد رکھیے آپ قید میں ہیں لیکن اللہ آپ کی آزادی طے کر چکا ہے۔